بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت ایک عظیم گناہ ہے، یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ فرمایا کہ معاف کرانے کی فضیلت، کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی دوسرے سے معافی مانگے اور سچے دل سے مانگے، اب اگر سامنے والا یہ دیکھ کر کہ یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، نادم اور شرمندہ ہو رہا ہے، اس کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس معاف کرنے والے کو اس دن معاف کرے گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی۔ اور اگر ایک شخص نادم ہو کر معافی مانگ رہا ہے لیکن یہ شخص معافی دینے سے انکار کر رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اس دن معاف نہیں کروں گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ جب تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا تو تجھے کیسے معاف کیا جائے؟ اس لیے بڑا خطرناک معاملہ ہے، لہذا اگر کسی شخص نے ندامت کے ساتھ دوسرے سے معافی مانگ لی تو اس نے اپنا فریضہ ادا کر لیا، اس سے عہدہ برا ہو گیا، چاہے دوسرا شخص معاف کرے یا نہ کرے۔ اس لیے حقوق کی معافی مانگ کر ہر وقت تیار رہنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معافی مانگنا، ارے ہم اور آپ کس شمار اور قطار میں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے اور تمام صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، اگر کسی شخص کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو یا میں نے کسی کو جانی یا مالی کسی اعتبار سے بھی حق تلفی کی ہو تو آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو، اور اگر مجھے معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو، تاکہ کل قیامت کے دن تمہارا کوئی حق میرے اوپر باقی نہ رہے۔ بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محسن اعظم اور پیشوائے اعظم جن کی ایک سانس کے بدلے صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہو یا تکلیف پہنچائی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے ایک مرتبہ میری کمر پر مارا تھا، یعنی مجھے کمر پر مار دیا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ آ جاؤ اور بدلہ لے لو، کمر پر مار لو۔ جب وہ صحابی کمر کے پیچھے آ گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میری کمر ننگی تھی، اور اس وقت آپ کی کمر پر کپڑا ہے، اگر اس حالت میں بدلہ لوں گا تو بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چادر اوڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں چادر اٹھا دیتا ہوں۔ چنانچہ جس وقت آپ نے چادر اٹھائی تو ان صحابی نے آگے بڑھ کر اس مہر نبوت کو چوم لیا جو آپ کی پشت پر تھی، اور پھر ان صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ گستاخی میں نے صرف اس لیے کی تاکہ مجھے اس مہر نبوت کو بوسہ لینے کا موقع مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیں۔ بہرحال اس طرح حضور پاک علیہ السلام نے اپنے آپ کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہم اور آپ کس شمار و قطار میں ہیں؟ اگر ہم بھی اپنے اہل تعلقات کو یہ لکھ کر بھیج دیں تو اس سے ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ شاید اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اتباع سنت کی نیت سے جب یہ کام کریں تو اس سنت کی برکت سے اللہ جل شانہ ہمارا بیڑا پار فرماویں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے اسلام کا ایک اصول ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرو جو دوسری کے لیے پسند کرتے ہو، اور دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو اپنے ذات کے لیے ناپسند ہو وہ دوسری کے لیے بھی ناپسند کرو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اس طرح پیٹھ پیچھے برائی سے تمہارا ذکر کرے تو اس وقت تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ تو اس کو اچھا سمجھو گے یا برا سمجھو گے؟ اگر تم اس کو برا سمجھتے ہو اور اپنے لیے اس کو پسند نہیں کرتے
تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو تم اپنے بھائی کے لیے پسند کرو؟ یہ دوہرے معیار وضع کرنا کہ اپنے لیے کچھ اور پیمانہ اور دوسرے کے لیے کچھ اور پیمانہ، اسی کا نام منافقت ہے۔ گویا کہ غیبت کے اندر منافقت بھی داخل ہے۔ جب ان باتوں کو سوچو گے اور اس گناہ پر جو عذاب دیا جائے گا اس کو سوچو گے تو انشاءاللہ غیبت کرنے کے جذبے میں کمی آئے گی۔ فرمایا کہ غیبت سے بچنے کا آسان راستہ، ہمارے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ دوسرے کا ذکر کرو ہی نہیں، نہ اچائی سے ذکر کرو اور نہ برائی سے ذکر کرو، کیونکہ یہ شیطان بڑا خبیث ہے۔ اس لیے کہ جب تم کسی کا ذکر اچائی سے کرو گے کہ فلاں شخص بڑا اچھا آدمی ہے، اس کے اندر یہ اچائی ہے، اس کے اندر یہ اچائی ہے، تو دماغ میں یہ بات رہے گی کہ میں اس کی غیبت تو نہیں کر رہا بلکہ اچائی سے اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ لیکن پھر یہ ہوگا کہ اس کی اچائیاں بیان کرتے کرتے شیطان کوئی جملہ درمیان میں ایسا ڈال دے گا جس سے وہ اچائی برائی کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ مثلا وہ کہے گا کہ فلاں شخص ہے تو بڑا اچھا آدمی مگر اس کے اندر فلاں خرابی ہے۔ یہ لفظ مگر آ کر سارا کام خراب کر دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گفتگو کا رخ غیبت کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کا ذکر کرو ہی نہیں، اس لیے کہ دوسرے کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہ اچائی سے کرو نہ برائی سے کرو، اور اگر کسی کا ذکر اچائی سے کر رہے ہو تو پھر ذرا کمر کس کے بیٹھو تاکہ شیطان غلط راستے پر نہ ڈالے آپ کو۔ ارے بھائی دوسروں کی برائی کیوں کرتے ہو؟ اپنی طرف نگاہ کرو، اپنے عیوب کا استحضار کرو۔ اگر دوسرے کے اندر کوئی برائی ہے تو اس برائی کا عذاب تمہیں نہیں ملے گا، اس برائی کا عذاب اور ثواب وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ تمہیں تو تمہارے اعمال کا صلہ ملنا ہے، اس کی فکر کرو، اپنی طرف دھیان کرو، اپنے عیوب کو دیکھو۔ دوسرے کے عیوب کا خیال انسان کو اسی وقت آتا ہے جب انسان اپنے آپ سے اور اپنی برائیوں سے بے خبر ہوتا ہے، لیکن جب اپنے عیوب کا استحضار ہوتا ہے اس وقت کبھی دوسری کی برائی کی طرف خیال نہیں جاتا، دوسری کی برائی کی طرف اس کی زبان ہی نہیں اٹھ سکتی۔ بہادر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے عیوب کا استحضار ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یہ سارا فساد اس سے پیدا ہوتا ہے کہ اپنی طرف دھیان نہیں ہے، یہ خیال نہیں ہے کہ مجھے اپنی قبر میں جا کر سونا ہے، اس کا خیال نہیں کہ مجھے اللہ جل شانہ کے سامنے جواب دینا ہے، مگر کبھی اس کی برائی ہو رہی ہے، کبھی اس کی برائی ہو رہی ہے، اس کے اندر فلاں عیب ہے، اس کے اندر فلاں عیب ہے، بس دن رات اس کے اندر پنسے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا کہ جن حالات میں جس معاشرے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس کے اندر یہ کام ہے تو مشکل، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر اس سے بچنا انسان کے اختیار سے باہر ہوتا تو اللہ جل شانہ اس کو حرام نہ کرتے۔ اس لیے اس سے بچنا انسان کے اختیار میں ہے۔ جب کبھی مجلس کے اندر گفتگو کا موضوع تبدیل ہو تو اس کو واپس لے آؤ، اور اگر کبھی غیبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ تو فوراً استغفار کرو اور آئندہ بچنے کے لیے دوبارہ عزم کو تازہ کرو۔ آگے اور بھی مضمون ہے کہ غیبت تمام خرابیوں کی جڑ ہے، اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔